سچویشن روم میں خوش آمدید ناظرین. حسب معمول آج صبح جب ہم پروگرام ڈیزائن کر رہے تھے تو تراب نے میرے پروڈیوسر نے پوچھا کیا کریں, تو میں نے کہا یار آج تو نکلیں اس رٹ سے, ہم بھی شکار ہو گئے ہیں اس پاور پالیٹکس کو, اور کون بنے گا پرائم منسٹر, کون بنے گا کروڑ پتی کی جو سیاست چل رہی ہے اسی کا ہم بھی شکار ہیں, اور روزانہ ہم لوگوں کو بتا نہیں پاتے جو ہمارا اصل فریضہ ہے. تو باتوں میں پھر مجھے خوشی بھرا اس کا فون آیا کہ ہم نے ریکویسٹ ڈالی تھی جناب حسن نثار صاحب کو, وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, مگر میں آج ان کی کوٹیشن کے ذریعے یا حوالے سے اس پروگرام کا آغاز کروں گا. حسن نثار صاحب, آپ نے کہا تھا کہیں اور میں نے سنا کہ بعض گھرانوں میں اتنی دولت ہوتی ہے کہ عزت رکھنے کی جگہ نہیں رہتی. میں سوچ رہا تھا کہ میں جب آپ سے پوچھوں, اب موقع ملا کہ کیا یہ عزت اور لا انداز دولت کا عضلوں سے بیر ہے کہ یہ یکجا نہیں ہو پاتی. جناب حسن نثار صاحب. بات تو ایسے ہی ہے. قرآن ایک وزڈم قاضی صاحب ہمیں بتاتی ہے کہ آقا کی وزڈم بتاتی ہے ہمیں کہ جب کچھ ہاتھوں میں بہت زیادہ دولت اکٹھی ہو جائے تو سمجھ لو بہت زیادہ لوگ بنیادی ضرورتوں سے محروم ہو گئے. جب بہت زیادہ لوگ بنیادی ضرورتوں سے محروم ہو جائیں تو ظاہر ہے وہ پھر لعنت اور پھٹکار کا کام شروع ہو جاتا ہے, عزت والا کام ختم ہو جاتا ہے. آپ نے ایک بات کہی ہے ابھی کہ کون بنے گا پرائم منسٹر اور کون بنے گا کروڑ پتی. یہ تھوڑا سا میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تصحیح کی کہ کون بنے گا پرائم منسٹر اور کون بنے گا بلینئر, ارب پتی, کھرب پتی, اور ڈالرز میں اور پاؤنڈز میں اور یوروز میں. یہاں یہ کہانی ہے. اسی لیے چپکتے ہیں, اسی لیے کلنگ آن, یہ چھوڑنا ہی نہیں چاہتے. امینڈمنٹس کرتے ہیں کہ 3 بار ہونا چاہیے. سپر پاور میں 2 دفعہ 4 سال کی ٹرم ہوتی ہے غالباً ان کی, یہ 5 سال چپکے رہتے ہیں اور چپکے رہنا چاہتے ہیں. عزت اور دولت کے درمیان تو یہ میں وزڈم جو بنی نوع انسان کی تاریخ میں سب سے دانا, سب سے بڑے آدمی, ان کی تو فلسفی اس طرح کی تھی. اور حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں وہ کسی نے کہا کہ یہ پاک مال تھا, کسی کا وراثت تھی, تقسیم ہو رہی تھی اس کی اولاد میں, تو کہا کسی نے کہ وہ آدمی جو مر گیا وہ اس نے پاک مال کمایا, پاک مال اپنے بچوں کے لیے چھوڑ گیا. تو حضرت ابو ذر غفاری, میرے پاس کتاب موجود ہے, وہ اس بات پہ ناراض ہو گئے بہت بری طرح, اور انہوں نے کہا جو اتنا مال چھوڑ جائے وہ کیسے پاک ہو سکتا ہے, اتنی زیادہ دولت پاک ہو ہی نہیں سکتی. So that was the philosophy. ہم تو وہ اسکول آف تھاٹ ہے جس کو ماننے والے لوگ ہیں بنیادی طور پر, لیکن یہ حسن بھائی کا ساتھ آپس میں بنتا نہیں. یعنی ایک یہ آپ جسے اگر انگریزی میں ہم کہیں تو دیر از آلویز اے کرائم بیہائنڈ اے بگ فارچیون جو کہا جاتا ہے, تو شاید یہ وزڈم ہماری ہی چرائی ہوئی ہے. لیکن وہ تو آپ نے کہا نا کہ وہ آدمی فوت ہو گیا, ابھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ صحت زندگی دے, یہ موجود ہیں, فیصلہ بھی نہیں ہوا, مگر ٹی وی پہ آج آ جاتے ہیں بڑے گروہ کے گروہ اور دولت کے صاف اور پاک اور یعنی صاف ہونے کی گواہیاں دے رہے ہوتے ہیں. حسن بھائی, اس میں قاضی صاحب میری ایک ریکویسٹ ہے, اس کو عام کریں. میں حلفاً آپ کے ساتھ یہ کمٹ کر رہا ہوں, میں ہاتھ کھینچ لوں گا, یہ چاہیں گے میں ان کے مقدس ہاتھوں پہ بیعت کر لوں گا. میں میاں صاحب کی بات نہیں کر رہا, یہ جتنے لوگ ہیں, شرط صرف ایک معمولی سی ہے, آپ ان میں سے ایک سے رابطہ کریں, جواب میں وہ اگر مجھے گالیاں دیں تو وہ بھی مجھے پاس آن کر دیں. انہیں کہیں کہ اپنی اولاد, میں اور کسی چیز کی قسم کی بات نہیں کرتا چونکہ اعتبار نہیں, اپنے چہیتے بیٹے یا بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے ٹی وی پہ, جیسے یہ تقریریں کرتے ہیں نا, تقریروں کی ضرورت نہیں ہے, کہیں کہ یہ میرا سب سے بڑا بچہ ہے, بیٹا ہے یا بیٹی ہے, میں اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے
اس کی زندگی خیر خیریت اور سلامتی کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرے پولیٹیکل باسز کا دامن پاک ہے. میری آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کبھی زندگی میں ایک جملہ ان کے خلاف بول جاؤں اور جو بھونپو ہیں ان کے ہاتھوں پہ بیعت کر لوں گا, کوئی ایک ہو. یہ چیلنج ہے میرا. ثبوتوں کو چھوڑیں, میں آپ کے سامنے ہاتھی پیش کر دوں اور آپ کہیں ثابت کرو یہ ہاتھی ہے, وہ تو پھر ثبوت چھوڑیں. ثبوت تو آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں نہیں ہے. یہ کیس بہت بڑے فیصلے کرے گا. اس کے بعد جو آدمی آصف علی زرداری کے بارے میں بات کرے کہ وہ کرپٹ ہے, 10% ہے, 20% ہے, 50% ہے, 100% ہے, اس کی زبان کھینچ لینی چاہیے. ثبوت تو ان کے خلاف بھی کوئی. اچھا حسن بھائی, آپ نے ابھی اولاد کا بڑی کاٹی ہیں, اولاد کا ان کی تو زبانیں بھی کاٹی گئی ہیں. ہاں بالکل جی. اور اولاد کی آپ نے بات کی, کل ایک اور جگہ پہ اولاد کا ذکر آیا. ایک تو عجیب و غریب بات ہے کہ کہتے ہیں اولاد سے ہمارا کچھ لینا دینا نہیں. کل جہانگیر ترین صاحب نے بھی 2 دن پہلے عدالت میں کہا کہ بچے ہیں ان کو خود بڑے, یہ کس قسم کے بچے ہیں؟ یہاں 65% بچے ہیں جن کا کوئی مستقبل نہیں. یہ وزٹ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں کہ والدین کی کوئی مدد نہیں ہے اور ارب پتی ہیں, اور والدین کی مدد بھی گاہ کرتے رہتے ہیں, پیسے باہر سے بھیجتے رہتے ہیں. اس طرح کے بچے ہمارے کب ہوں گے حسن بھائی؟ قاضی صاحب, آپ نے فرمایا کہ یہ کس طرح کے بچے ہیں. ہم بچپن میں محاورہ ایک سنا کرتے تھے کہ فلانا از بورن ود اے گولڈن اسپون ان ہز ماؤتھ, ہے نا جی؟ جی جی. فلاں سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا ہے. یہ بچے ہی سونے کے ہیں, اور ان کے اندر جو اعضاء ہیں نا, نکال کے دیکھیں, بڑی محتاط قسم کی سرجری کر کے ٹرائی کریں, ان کی کڈنیز پلیٹینم کی ہوں گی. یہ سونے کا چمچ لے کے پیدا نہیں ہوئے, یہ سونے کے بچے ہیں. اور جہاں تک کہ ہمارے ہاں آپ نے ایک بات کی کہ اتنے % بچے, نہیں, اس ملک کا 99.99999% بچہ وہ کبھی اس قابل نہیں ہوگا جب تک اس کو تہس نہس نہیں کیا جائے گا اس نظام کو. اس کی وجہ ہے وہ جج بن جائے گا. کتنی حقارت سے آصف زرداری نے کہا تھا یہ تو 3 سال کے لیے آتے ہیں, ہم ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں. وہ جرنیل بن جائے گا, وہ صادقین بن جائے گا, وہ مہدی حسن بن جائے گا, نصرت فتح علی خان بن جائے گا, وہ منٹو بن جائے گا, وہ فیض احمد فیض بن جائے گا, وہ اقبال بن جائے گا. قانون سازی میں اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا. جو اصلی کاروبار ہے وہ سول سرونٹ بن جائے گا. سرونٹ, پھر سرونٹ, چاہے کرپٹ ہو, چاہے مال بنائے, رہے گا سرونٹ. قانون سازی حرام, اسمبلی حرام. وہ طواف کعبہ کر سکے گا, یہ جو ہے نا, یہ بت کدا اس کے نزدیک سے بھی نہیں گزر سکے گا. سو آئی ایم سوری, آپ نے جو کہا نا کہ ہمارے 60% بچے, نہیں, ہمارے 99.99999% بچے اس سے محروم رہیں گے. میں نے اس عمر میں کیا لینا دینا ہے؟ میں کس بات پہ چیختا چلاتا ہوں کہ لو مڈل کلاس, مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس کا بچہ, ایک غریب گھر کا بچہ نوبیل پرائز لے سکتا ہے. ایک تھتو متھو سی بچی ایک ریموٹ علاقے کی نوبیل پرائز لے سکتی ہے. آپ سٹارز پیدا کر سکتے ہیں. دنیا جن کے پیچھے, ان کی زبان بھی نہیں جانتی, نصرت فتح علی کی آواز پہ وہ دھمالیں ڈالتے ہیں. آپ قانون ساز پیدا کرنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو. ان کی ماؤں پہ تعویذ کر دیے گئے ہیں, جمہوری تعویذ. سو وہ جو کرنے والا کام ہے, باقی بیچارہ CSS کر کے ادھر وہ کیسیاں, پھر ان کی خوش آمدیں کرے, اس کو اچھی پوسٹنگ چاہیے, اس کو پروموشن چاہیے, وہ بیچارہ ان کے جوتے چمکائے. یہ اس طرح کا کاروبار ہے سارا. حسن بھائی, یہ جو آپ نے یہ کہنا کہ 60% بچے, نو, 99%.
میرے اب دو سوالات ہیں، میں سمجھ نہیں آتی میں اس محدود وقت میں کیا کیا سمیٹوں، مگر میں تھوڑا آتا ہوں. ابھی میں جب آپ کا تیاری کر رہا تھا پروگرام کی تو میں نے دیکھا کیوبا کے فیدل کاسٹرو، اور میں نے آج کیوبا کے فگرز نکالے. لوگ کہتے ہیں بڑا امپاسبل، ون آف ہیلتھ پروگرام دے گیا ہے دنیا میں، اس کے بعد ایجوکیشن میں تقریباً وہ صفحے اول کی، وہ کہتے ہیں کہ تھرڈ ورلڈ کا ملک ہے اور فرسٹ ورلڈ کے انڈیکیٹرز ہیں. بس بیچارہ آف شور اکاؤنٹس نہیں بنا سکا. یہ جو مثالیں ہیں یہ اب ہمارے ہاں نہیں ہیں اور نہ کوئی ان کو فالو کرتا ہے سیاسی پارٹیوں میں. یہ سوال چھوڑے جا رہا ہوں حسن بھائی، بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو کیا اتنا ہی اندھیرا ہے یا روشنی ہمیں دکھائی نہیں جاتی؟ دکھانا نہیں چاہتے وہ لوگ جو نہیں چاہتے کہ کوئی ہم میں سے بھی لا میکر بن سکے، کیونکہ یہ پروسیس اتنا مہنگا اور مشکل کر دیا گیا ہے اور ایلیٹ کے لیے مخصوص ہے. واپس آ کے اس پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. حسن بھائی، ہم سارے بیڈ ایگزامپلس دیتے ہیں، وہ جہاں مارے گئے تھے جی امریکہ میں بھی یہی ہوتا ہے. اور یہ اپنا جو ہے یہ جو کمپنیاں آف شور یہ بڑی لیگل ہیں، ہر کوئی جانتا ہے کہ 80-90% لون اور پیسے کو چھپانے کے لیے پوری دنیا میں شور مچا ہوا ہے. لیکن ہم مثالیں نہیں لاتے کہ کیوبا بھی اسی دنیا میں ہے جہاں پہ یونیورسل ہیلتھ کیئر ہے، ان امپلائمنٹ نہیں ہے. یہ ڈسپور سیاست سے کیسے دور ہوا حسن بھائی، ہماری جو سیاسی تحریکیں یا پارٹیاں رہی ہیں؟ اس کے علاوہ آپ نے پہلے باتیں وہ کر لیں، روشنی دکھانے والے تو ہم جیسے لوگوں کو، ہم جیسے کچھ آدمی ہیں انہیں پاگل کتے کا کام کرتا ہے یا ہم تقریباً لوگ ہیں. ایسا نہیں ہے، باتیں سادہ ہیں. مصیبت یہ ہے جو بکتا ہے وہ بولتا نہیں ہے. روشنی دکھانے والے بہت سے لوگ ہم سے شاید زیادہ سمجھتے ہوں اصل معاملہ، اصل واردات، لیکن وہ ان کے طفیلی اور بینیفیشریز ہیں. آپ کا ہاتھ مجھے نوالا دے رہا ہے، میں آپ کا ہاتھ کیسے کاٹ لوں؟ ایک بات آپ نے پاناما کے حوالے سے، آپ کیوبا کے حوالے سے آپ نے بات کی تو یہ شرم آتی ہے، بعض اوقات دکھ ہوتا ہے، ذلت کا احساس ہوتا ہے کہ مودودی میرے منہ سے مودودی صاحب کا ہمارے چونکہ وہ ذہن میں ہوتے ہیں، مودی صاحب، منموہن وغیرہ، یہ جیسے بھی ہیں، میری حسرت ہے کبھی ان کے بھی کوئی نکلے، ان کے بھی نام آئے جن کو ہم برا بھلا کہتے ہیں، ہندو ہے، بنیا ہے، فلانا ہے، ٹمکانا ہے. لیکن یہاں تو 200 ارب روپیہ اب تک، یا 400 ارب ڈالر، روپیہ نہیں، سوری، وہ غریب آدمی ہے نا، منہ سے روپیہ نکلتا ہے. اب تک قذافی مرحوم کا، جس کا نام و نشان مٹ چکا، نکل آیا. ایک شہزادے نے ابھی ریسنٹلی، وہ فرانس میں تھا موسٹ پرابلی، جہاز پسند آیا، کتنے کروڑ یورو کا جہاز خرید لیا. زین العابدین کتنے مانیہ ٹن سونا نکلا تھا. حسنی مبارک وہ سوٹ پہنتا تھا جس میں اس کا نام ویو کیا گیا ہوتا تھا. یہ کیا سکنس ہے؟ یہ کیا بیماری ہے؟ کہ کیا کوڑ ہے؟ وجہ یہ ہے، یہ ملوکیت کی بدترین شکل ہے، موروثیت. اور ملوکیت کیا ہے؟ جس کا رستہ روکنے کے لیے کربلا میں امام علی مقام نے مقدس ترین خون کی دیوار کھڑی کی تھی کہ امیر معاویہ صاحب کے بعد ان کا صاحبزادہ نہیں، موروثیت نہیں. بنیادی وجہ یہ تھی. یہ خلافت کی ضد ہے، یہ جمہوریت کی ضد ہے. میں دونوں کو بریکٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ خلافت میں شورائیت ہوتی تھی مشاورت سے. وہ چونکہ ایک ٹرائبل نظام تھا. ہمارا ایک ٹرائب ہے، 5,000 تو خیر نہیں، ہزاروں میں تو آبادی تھی ان شہروں کی، تو ایک چھوٹا سا قبیلہ ہے، آپ سردار ہیں، کنسنسس ہے. اور آپ یہ نہیں کہ آپ میری مرضی کے خلاف آپ کر رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں، نہیں، پورا قبیلہ پیچھے کھڑا ہے. وہ جمہوریت کی ایک پریمیٹیو، ایک اولین شکل تھی خلافت.
اس کو جب ریپلیس کرنے کی کوشش کی گئی موروثیت سے، ملوکیت سے، دھن دھونس اور دھاندلی سے، تو کربلا، جو کہتے ہیں نا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو ریزسٹ کرنا، اس کی مزاحمت کرنا، اس کے بارے میں اویئرنیس، اس کو آپ نے کہا روشنی پھیلانے والے، تو روشنی پھیلانے والے تو الحمدللہ وہ ایسا کہت بھی نہیں ہے نا. ہم دونوں اس وقت کیا بات کر رہے ہیں، ہمارا کیا لینا دینا؟ اس طرح کچھ اور لوگ بھی ہیں، لیکن وہ مائنورٹی میں ہیں. اور انفارچونیٹلی جس فیز سے ہمارا معاشرہ گزر رہا ہے، ہم گزر رہے ہیں، بلکہ میں تو عالم اسلام کہتا ہوں گزر رہا ہے، یہ اس طرح کا مائنڈ سیٹ، اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ مائنورٹی ہی میں ہوتے ہیں. کب میجورٹی میں؟ اس طرح کے معاشروں میں کہ جی اکثریت، وہ تو پھر یا تو روز محشر ہوگا وہ، یا پھر وہ کہ شعیب بن عزیز کا ایک بڑا خوبصورت مصرع ہے کہ رات ڈھلتی دکھائی دیتی ہے، دن نکلتا نظر نہیں آتا. واہ. اس طرح کی سچویشن میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں ہم. تو وہ ٹھیک ہے، وہ کر نہیں سکتے. ہم جینیٹیکلی مجبور ہیں، ہمارا کوئی ڈیزائن ڈیفیکٹ ہے، ہم تھوڑے ہلے ہوئے ہیں، ہم تھوڑے ایب نارمل ہیں. وہ ایک ناول ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، The One Who Flew Over the Cuckoo's Nest. اس پہ فلم بھی بڑی خوبصورت، جی بڑی خوبصورت فلم تھی. تو ہم اس طرح کے لوگ ہیں، ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. چیل نے، گدھ نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے، فیلکنز نے اپنے طریقے سے بیہیو کرنا ہوتا ہے، لگڑ بگے اپنا کام کرتے ہیں. سو ہمیں پروگرام میں خاص طریقے سے کر دیا گیا ہے. اس میں کوئی کریڈٹ ڈسکریڈٹ کی بات نہیں. ہم ایک سوال اٹھاتے ہیں، ایک پروٹیسٹ کرتے ہیں، جو کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. جی یہ ہم جیسے لوگوں کا، میں کم از کم اپنی بات کر سکتا ہوں. جی میری انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ میرے پلے کیا ہے. اگر میں نے کہیں پیش ہونا ہے، کوئی حتمی عدالت ہے، کوئی آخری عدالت ہے، اور میری وہاں پیشی ہوگی، تو بھائی میں تو بارش بھی نہیں ہوں، میں تو ان معنوں میں کوئی اتنا پریکٹسنگ مسلم بھی نہیں ہوں، تو میں کیا دکھاؤں گا؟ میرے نامہ اعمال میں کیا ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں. میں یہ کہوں گا پروردگار یہ کام تھا، اللہ پاک یہ میں نے دیانتداری سے، اگر کہیں بھول چوک ہوئی ہے تو میری نیت میں کھوٹ نہیں ہے، آپ سے بہتر کون جانتا ہے. تو نامہ اعمال میں یہی کچھ ہے کہ خلق خدا تھی، 20-22 کروڑ بندے کو نچوڑا جا رہا تھا، اس کی زندہ کھالیں اتاری جا رہی تھیں، ان کی ماس بوٹیاں نوچی جا رہی تھیں، ان کی ہڈیوں سے گودا نکالا جا رہا تھا، اور اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا تھا، اور اسے ترقی کہا جا رہا تھا. تو میں اس پر چیختا چلاتا رہا ہوں، وہ آگے مرضی. ایک تو مجبوریاں ہیں اپنی اپنی. میں حسن بھائی ایک بریک کی طرف بڑھتا ہوں کہ یہ جو بات آپ نے کہ جی ہمارے سامنے لوگوں کا کھال اتر رہی ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، خون نچوڑا جا رہا ہے، مگر یہ لوگ جو حرام کماتے ہیں، اور وہ کیا ان کا بھی کوئی عقیدہ ہوتا ہے؟ یا جو ہر وقت 3 دفعہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے بیان کرتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ کام بھی کرتے ہیں. what type of these people؟ سکنس کہی حسن بھائی نے، کس نوع کی یہ سکنس ہے اور کس حد تک پھیلی ہوئی ہے، اور پھر کیا یہ سماج، ہم رکھیں یہ امید کہ ہم اس سے نکل پائیں گے، یا یہ ہمارا مقدر ہے فار آل ٹائمز ٹو کم؟ واپس آ کے بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. حسن بھائی ایک تو سوال میں نے یہ چھوڑا کہ ہم بڑا نام لیتے ہیں اور بڑی رکت طاری کر کے الحمدللہ بھی کہتے ہیں. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو بدعنوانی کرتے ہیں. ایک اور سوال جو میں جوڑنا چاہتا ہوں، اگر میں اپنی زندگی دیکھوں، ایک ہی طبقے سے لگتا ہے آپ مڈل کلاس کے لوگ ہیں. بچپن میں والدین ہمیں کہتے نیک بنو، باہر سے کوئی لڑکے آتے تھے، گھر سے مار پڑتی تھی، اور سینکٹیٹی تھی. آج کیا یہ عہد ہے خاص طور پر اس بدعنوانی کے کلچر میں کہ بچے کو پتہ ہے ابا جی فراڈی ہیں، ابا جی کو پتہ ہے بچہ ماشاءاللہ نوسر باز ہے. what kind of psychology is this؟ اور یہ کیسے ڈیولپ ہوئی اور ڈومینیٹ کر گئی؟ حسن بھائی
قائد صاحب پہلے دین اندر ہوتا تھا. میری اب بھی عادت ہے, میں شروع کرتا ہوں تو میں دل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جب پتہ ہے ابھی آپ نے جب کہا تھا کہ پتہ نہیں وہ آڈیو چیک کرنی ہے, جی جی, تو بے ساختہ میں نے کیا کہا تھا؟ بسم اللہ الرحمن. جی ہاں, میں نے آیت پڑھی تھی. جی جی, ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل. نمائش نہیں کرتے ہم, دل میں کر لیتے ہیں کچھ. اچھا ہوا کیا ہے, پہلے دین اندر تھا, دکھاوا نہیں تھا. اب دکھانے کو بہت کچھ ہے. اللہ چوک ہے, بسم اللہ ڈرائی کلینر ہے, محمدی نہاری ہے, وہ دیکھ لیں سارے اپنی اپنی واردات میں. ایک بہت بھلا مانس ارب پتی آدمی گاڈ فیئرنگ انورٹڈ کامرس میں اپنی دنیا حضرت صاحب کے پاس جاتا ہے, سچی بات ہے, اور بہت بڑے پولیٹیکل لیڈر کا بردر ان لا ہے, میں اب نام نہیں لینا چاہتا. تو وہ اس کو پتہ کیا کہتا ہے کہ نہیں آپ خان صاحب فکر نہ کریں آپ. وہ ہاں اس نے کہا کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ کاروبار چلتا نہیں یہاں رشوت دیے بغیر, کمیشن دیے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. اس نے کہا آپ رشوت کو بخشیش سمجھ کے دے دیا کریں. یہ دین کی یہ انٹرپریٹیشن. رشوت میں عمرے کا ٹکٹ, یہ کامن پریکٹس ہے, سب کو پتا ہے. حرام کے مال سے حلال کے گوشت پہ انسسٹ کرتا, یہ سمجھتے بار ہے. اچھا یہ اتھل پتھل جو ہوا ہے نا, یہ کلچر کب آیا؟ ہمارے سیاستدان کرپٹ, یہ نالائق ہوتے تھے, یہ توندیں ہوتی تھی بڑی بڑی, اچکنے پہنی ہوئی, ترے, گاڑیوں میں کتے. اس زمانے میں امریکن گاڑیاں ہوتی تھی فیوڈلز کے پاس, بڑی بڑی, وہ شیورلیز اور بیوکس اور کیڈیلکس, اس طرح کی گاڑیاں ہوتی. پرانے اٹھا کے دیکھ لیں تصویریں ان کی, گوگڑیں نکلی ہوئی ہیں باہر, اتنے اتنے بڑے گاٹے ہیں. کرپٹ نہیں تھے مالی طور پہ, نالائق تھے, سازشی تھے, ہوس اقتدار کے مریض تھے, لیکن مالی طور پہ کرپٹ نہیں تھے. بھٹو صاحب کی کیبنٹ یاد کریں, تاری جسے گنڈا کہا جاتا تھا, وہ سڑکوں پہ دھکے کھاتا دیکھا میں نے ویگنوں کے انتظار میں. کیا بنایا کوثر نیازی نے؟ مبشر حسن صاحب اللہ انہیں زندگی دے موجود ہیں, وہ ایک پتہ نہیں کیا خورشید حسن میر ہوتے تھے, مراج محمد خان, پیپلز پارٹی, ذوالفقار علی بھٹو کی کیبنٹ یاد کریں, خود بھٹو کے اوپر دیکھ لیں. ایک نحوست اس کے بعد طاری ہوئی, اس نے ان لوگوں کو پروموٹ کیا جن کا دین, ایمان, سیاست, ریاضت سارا کچھ ہی پیسہ تھا. صرف کل کی بات ہے, میں اپنے ہوش کی بات کر رہا ہوں. پوری کیبنٹ بھٹو کی نکالے, مصطفیٰ کھر, کوٹ ادو کے تگڑے فیوڈلز, وہ گٹوں تک شلوار چڑھا کے وہ بیچارہ پھر رہا ہوتا ہے, مال ٹاؤن پارک میں واک کر رہا ہوتا ہے. کتنی جائیدادیں ان میں سے کسی کی بار مجھے بتائیں. یہ ضیاء الحق نے اپنے اقتدار کے لیے اس ملک کی اقتدار کو ذبح کر کے رکھ دیا. ایک ایسا عجیب و غریب, لوگ سیاست کرتے تھے ٹوٹ ٹپے کے لیے, عزت کے لیے, ذرا فلانا. وہ تو وہ ایبڈو جب لگایا تھا فیلڈ مارشل ایوب خان نے, اور اس کے بعد الزام کیا تھے کہ جی وہ 30 روپیہ اس کا ٹیلی فون کا بل زیادہ, اس طرح کی اسٹوپڈ باتیں تھیں. پورا زور لگا کے, کسی کو پہلے تھا ہی کچھ نہیں. نوابزادہ نصر اللہ دیکھ لیں, پوری زندگی گھر پھونک تماشا دیکھ. لوگوں کو ریس کا شوق نہیں ہوتا, لوگ جوا نہیں کھیلتے اور دھندے نہیں اس طرح کرتے, پیسہ لٹاتے. ان کا نشہ تھا سیاست کا, ویلے ہوتے تھے, کرنے کرانے کو تھا کوئی کچھ نہیں. وہ سال کے دانے آ جاتے تھے, اچھا خاصا پیسہ آ جاتا تھا زمینوں سے, شوق پالتے تھے. وہ گھوڑے نہیں پالے, سیاست پال لی. ریس نہیں کھیلی, سیاست کھیل لی. اس کے بعد جو ایلیمنٹ جس کو لے کے آیا ضیاء الحق, میرا تو ضیاء الحق نے کٹا نہیں کھولا. وائی ڈو آئی ہیٹ ہم؟ مذہب میں بھی کہاں گیا وہ سارا ڈرامہ؟ شیروانیاں پہنچی ہوئی ہیں, پہنی ہوئی ہیں, بیوروکریسی سیکریٹریٹ میں بھگے پھر رہے ہیں, وضو فرما رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں. کدھر گیا وہ سارا کچھ؟ کیا ہوا؟ وہ جعلی تھا. یہ چراغ اندر جلتے ہیں, یہ ماتھے پہ نہیں ہوتے. خوف خدا
اس کا تعلق دل سے ہے. میں کانپتا پھروں سڑکوں پہ. اب جب کانپنا چاہیے دل کانپتا ہے. وہ ہمیں یہ بچے دیکھ کے یہ جو سڑکوں پہ جو ہو رہا ہے, ڈرگ کر کے بچہ کرائے پہ دیا جاتا ہے, اس کو ٹانگیں اس کی بازو اس کے لٹک جھول رہے ہوتے ہیں, بازوؤں پہ رکھ کے ایک عورت سارا دن یا ایک مرد سارا دن بھیک مانگتا ہے. شام کو وہ کرائے کا بچہ 200-400 جتنی بھی دہاڑی ہوتی ہے دیکھ وہ بچہ ماں کو واپس کر دیتے ہیں. اس کو افیون چٹا دی جاتی ہے, اس کو نہ سردی لگتی ہے نہ گرمی لگتی ہے. حسن بھائی ایک بریک ہے, بریک کے بعد ناظرین یہ واپس جب سب کچھ دیکھتے ہیں آپ. جی جی. اور ایک بات میں اور عرض کر دوں. جی جی. یہ آپ تو رہے ہو وہاں بڑی دیر. وہ امریکن ریولوشن شروع کہاں سے ہوا تھا؟ نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزینٹیشن. ان کو کون ٹیکس دے؟ ریپرزینٹیشن کا کیا مطلب ہے؟ ووٹ دینا. اور ہم اپاہج پیدا کرتے ہیں. یعنی آپ کو اسمبلی میں بھیجنے کا حق ہے, جی جی, خود جانے کا نہیں. خبردار, جی جتر ماریں گے تمہیں. میں حسن بھائی واپس آتا ہوں. ایک بریک روکنے کو دل نہیں کرتا, جتنی دل جمی سے زمانہ بھی سن رہا ہوگا اور میں بھی سن رہا ہوں ناظرین, مگر لینی پڑتی ہے بریک, اور سلسلہ توڑنا بھی پڑتا ہے, دل بھی ٹوٹتا ہے اس سے. مگر واپس آتے ہیں, یہ بات جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. حسن بھائی ایک جب اتنی ہم صورتحال دیکھتے ہیں تو مجھے فیض صاحب کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ یہ کنارے فلک کا سیاہ ترین گوشہ یہی ہے مطلع ماہ تمام. کہتے ہیں کوئی امید کی کرن. خاص طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عوام تنگ ہیں, علاج درد کا بیوپار بن چکا, تعلیم والدین کی کھال کھینچنے کا ذریعہ بن چکا, بے روزگاروں کی فوج پیدا کر. کوئی ہے, لگتا ہے کہ بدلاؤ آئے گا کہیں سے, چونکہ اتنا اندھیرا بڑھ جائے تو کہتے ہیں روشنی آتی ہے کہیں سے. حسن بھائی میری قاضی صاحب اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں اگر صفویز نہیں رہے, مغلز نہیں رہے, آٹومن امپائر کے, عثمانیز نہیں رہے, زارز نہیں رہے, رشیا کے بڑے بڑے فن خان آئے چلے گئے, نام و نشان مٹ گئے. فرعون بےچارے ممیاں ان کی ملتی ہیں, پتہ نہیں کیا کدھر گئے. وہ تو خاک تو ہونا ہے انہوں نے, یہ مطلب یہ مجھے کوئی شک نہیں. لیکن جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں آتا اس جواب کو ادھار سمجھیں. میں بہت فوکس کیے ہوا ہوں اس کیس پہ. جو تازہ ترین ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ آپ کی ظاہر ہے مجھ سے بہتر نالج میں ہوگی. اس کے بعد مزید میرا فوکس اس پہ بڑھ گیا ہے. اس کیس کا فیصلہ بہت سارے فیصلے کرے گا. یہ آپ پاناما, جی جی, پاناما کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. جی obviously میرا خیال ہے کہ اللہ پاک پوری قوم کو آزمانے جا رہا ہے. یہ جو پاناما ٹپکا ہے نا, یہ باقی دنیا کو چھوڑے, مجھے کسی سے کوئی دلچسپی, کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ بیچ میں پاکستان کا آنا اور وہ چند مخصوص لوگوں کا آنا, یہ اللہ پاک, میں پرسنلی فیل کہ اللہ پاک نے ایک اپورچونٹی دی ہے کہ سمجھ جاؤ تم سے اور کچھ نہیں ہو رہا تو یہ لو. اب دیکھتے ہیں اس کے بعد میں کچھ کہہ سکوں گا. امید, اور یہ دیکھیں ایک اور بڑی غلط فہمی ہے کہ جی وہ اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے. یہ غلط کر دیتے ہیں معاملات کو. ایگزیکٹ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو, اور اللہ پاک کی رحمتیں مشروط ہوتی ہیں. جہنم اسی لیے ہے, مشروط ہیں, ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں. یہ کرو گے تو یہ ہوگا. وہ جو کہتے ہیں نا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدل. مطلب یہ فلسفی ہے. اللہ پاک کی رحمت کی آپ اللہ تللے کرتے رہیں تو بنگلہ دیش بننے سے رک جائے گا. فال آف ڈھاکہ تو نہیں رکتا, غرناطہ تو ہاتھ سے نکل جائے گا, بغداد بھی برباد ہوگا, دلی بھی گھٹنوں تک خون میں ڈوبے گی. آپ اپنے کرتوت بھائی. یہ میرے نزدیک, میں کوئی اسپرچولسٹ آدمی تو نہیں ہوں, لیکن میری ایک اپنی فیلنگ ہے کہ یہ قدرت نے
یہ رب العالمین نے رحم فرمایا ہے کہ ایک اتنی بڑی اپرچونٹی قوم کو دے دی ہے کہ لو، اب بھی اگر تم راہ راست پہ نہیں آتے، اب بھی اگر تم نہیں سمجھتے، پھر وہی بات، جیسی قوم ہو ویسے حکمران ان پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ حسن بھائی دل تو نہیں کا چاہتا آپ سے اس گفتگو کو یہاں ختم کرنے کا، مگر ناظرین وقت ختم ہو چلا۔ قوم کی نظریں بھی اسی کیس پہ ہیں شاید، اور حسن بھائی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ اپرچونٹی ہے، اس اپرچونٹی سے کیا نکلے گا، آ جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔